رونے والوں کربلا میں منظر عجیب ہے، جوان بیٹا ہے باپ کھڑے ہو کے کہتا ہے اکبر بیٹا جواب دو، میرے آنکھوں کی بھی نہیں چلی گئی۔ مرحبا اکبر بیٹا بابا کو جواب دو، میرا نور نظر میرے آنکھوں کی بھی نہیں چلی گئی۔ حسن مولا نے حسین مولا نے بابا کو پٹیاں باندھی، حسامی علمی نے فرمایا حسن بیٹا نماز پڑھاؤ، رونے والوں پہلی نماز علی مولا کبھی ادھر ہو جاتے کبھی ادھر ہو جاتے، مشکل سے علی مولا نے حسن مولا نے نماز پڑھائی، رونے والوں چند لحظے گزرے تھے، مسجد میں شور بلند ہوا، پوچھا گیا کیا ہوا؟ علی کا قاتل گرفتار ہو کے آ گیا ہے۔ رونے والوں میرا آپ سے ایک سوال ہے، کتنی دیر لگی ہوگی علی کے قاتل کو گرفتار ہونے میں؟ کوئی چند لحظے، کوئی چند گھنٹے۔ رب اکبر کی قسم ماحول یہ بتاتا ہے جس کے اپنے موجود اس کے قاتل پکڑنے میں دیر نہیں لگتی، اور جس کا کوئی نہ ہو اس کے قاتل کی مرضی ہے۔ علی مولا زہرا جس طرح سے چاہے ضرب چلائے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ علی مولا زہرا جس کا اپنا نہ ہو جس کا کوئی نہ ہو اس کے قاتل کی مرضی ہے۔ بڑے اطمینان سے خندق چلاتا ہے، عدالتوں جب امیر المومنین کو مسجد سے لے کے جا رہے ہیں، قاری کی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، حسن مولا نے ایک جملہ کہا ہے یا لیت الموت آدمنی الحیات، بابا تجھے اس حال میں دیکھنے سے پہلے حسن مر گیا ہوتا۔ او بابا تیرا یہ حال دیکھنے سے پہلے حسن مر گیا ہوتا۔ رونے والوں ایک اور بیٹے نے بھی یہ جملہ کہا ہے، لیکن پوچھو مجھ سے کب کہا ہے؟ اس وقت نہیں کہا جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، اس وقت نہیں کہا جب بابا کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوا، اس وقت نہیں کہا جب کوفیوں کے ہاتھوں میں زنجیر باندھے گئے، اس وقت نہیں کہا جب کوفہ کی بازار مور کی، اس وقت نہیں کہا جب کوفہ کی دربار میں آئے مجھ سے پوچھو سجاد نے موت کی دعا کب مانگی ہے؟ جب شام کے بازار میں کفی کو زمین پہ گرتے دیکھا، رو کے جملہ فرمایا یا لیتنی لم تلد نیوبی، تاکہ سجاد منظر دیکھنے سے پہلے بن گیا ہوتا۔ علی مولا زہرا بولا کسی اور کو میں بلائے، بس اللہ نے مجھے کربلا علی مولا کو بیٹے گھر کے قریب لائے، مولا نے فرمایا مجھے رکھو، اصحاب کا شکریہ ادا کیا، ہر صاحب اسے کا گھر میں چلے جاؤ، میری بیٹیاں مجھے دیکھ کے بیان کریں گی۔ علی مولا کے صاحب چلے گئے، مولا کو گھر میں لایا گیا، بیٹیوں نے باہر کو دیکھا گریہ کیا، ہر ایک بیٹی رو رہی ہے، بیٹے رو رہے ہیں، پورے گھر میں گریہ ہے۔ 19 کی رات بڑی تکلیف سے مولا نے گزاری، 20 کی رات آئی ہے، رب اکبر کی قسم طبیب کو منگوایا گیا، طبیب نے دیکھا کہ مولا وصیتیں کر لے مجھے آپ بجتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور رونے والوں ایک جملہ طبیب نے کہا مولا آپ کا زخم گہرا ہے، جتنا ہو سکے آپ دودھ پیئیں۔ رونے والوں اس جملہ کہنا تھا، میں نے کہیں نہیں پڑھا حسن مولا نے کوئی اعلان کیا اور میرے بابا کو دودھ کی ضرورت ہے۔ روایت کہتے ہیں کوفہ کے ہر یتیم کے ہاتھ میں دودھ کے پیالے تھے، رو رو کے کہتے تھے مولا ہم اپنے حصے کا دودھ لائے، آپ دودھ پیئے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا ہم یتیموں کا کیا ہوگا؟ ساتھ دیجئے میرے رب اکبر کی
رات مولا نے گزاری 21 کی رات آئی بس 2 جملے 21 کی رات آئی مولا ایک جملہ فرماتے ہیں زینب بیٹی جاگتی رہنا بابا آخری رات کا مہمان مجھے سمجھ نہیں آئی علی نے فرمایا زینب بیٹا جاگتی رہنا بابا آخری رات کا مہمان ایک اور بابا ہے سکینہ اس کو سینے سے لگا کے فرماتے سکینہ سو جا بابا آخری رات کا مہمان ہے ایک بابا کہتا ہے بیٹی جاگتی رہنا ایک بابا کہتے ہیں سکینہ سو جانا مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے جو 40 ہجری کو کہہ رہا ہے بیٹا جاگتی رہنا وہ امیر ہے جو 10 محرم کی رات کو کہہ رہا ہے سکینہ سو جا وہ کربلا کا غریب ہے امیر بابا کو پتہ ہے میرے جانے کے بعد وہ میری زینب جتنا سو کوئی جگانے والا نہ ہوگا وہ 10 محرم کی رات بابا کو پتہ ہے میری سکینہ چین سے جتنے سو سکے آج سوئے پھر سکینہ کے نصیب میں سونا نہیں ہوگا بس آخری جملہ 21 کی رات میں کچھ حصہ گزرا ایک غلام آیا بیٹی جاگتی رہی بابا کو دیکھتی رہی بار بار علی مولا پیشانی کے اس جگہ جہاں زخم تھا ہاتھ پھیرتے بی بی فرماتے بابا پیشانی پہ ہاتھ کیوں پھیر رہے امیر المومنین فرماتے ہیں زینب آپ کے نانا رسول نے فرمایا تھا جب مومن کا وقت وصال آتا ہے اس کے پیشانی پہ پسینہ زینب بیٹا بابا کا آخری وقت قریب آیا ہے ممبر حسینی کی قسم جب بیٹی نے جملہ سنا برداشت نہ کیا گریا شروع کیا ایک جملہ کا بابا ایمن مجھے کربلا کی حدیث سنا دی ہے کیا وہ سچی ہے علی فرماتے ہاں بیٹا زینب حدیث کربلا سچی ہے بی بی فرماتے بابا ہو سکے تو بیٹی پہ احسان کر اپنی زبان سے سنا کر